برصغیر میں اردو زبان کے ارتقاء کا سلسلہ عمومی طور پر ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد اور یہاں قیام کرنے سے جوڑا جاتا ہے، جو بڑی حد تک درست ہے۔ اردو ایک ترقی یافتہ زبان ہے جو کسی ایک ریاست یا علاقے تک محدود نہیں۔ اس زبان نے تاریخی، سیاسی، سماجی اور تہذیبی عوامل کی بنیاد پر مختصر عرصے میں حیرت انگیز ترقی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو زبان اپنی ایک مضبوط روایت اور روشن تاریخ رکھتی ہے، جس سے ہم واقفیت حاصل کیے بغیر اس زبان کی اہمیت اور قدر و قیمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ محققین کے مطابق اردو کا لفظ ترکی زبان کے لفظ اور دو سے نکلا ہے، جس کا مطلب فوج یا لشکر ہے۔ اسی مناسبت سے اردو کو لشکری زبان بھی کہا جاتا ہے، لیکن اردو زبان کو اردو کے نام سے پکارا جانا خاصا نیا معاملہ ہے۔ اس سے قبل زبان تو یہی تھی، مگر اسے کبھی تو ہندوستانی کہا جا رہا تھا، کبھی ہندوی اور کبھی ریختہ۔ اردو زبان کے ناقدین بھی بہت ہیں اور محبان اردو بھی کم نہیں۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ شمالی ہندوستان کے ایک بڑے خطے بشمول وہ جو اب پاکستان کے جغرافیے میں آتے ہیں، ان میں اردو زبان رابطے کا ایک مؤثر ذریعہ ہے۔ پاکستان میں اردو کو قومی زبان کا درجہ حاصل ہے، جبکہ بھارتی دستور میں بھی اردو کے تشخص کو تسلیم کیا گیا ہے۔ متعدد بھارتی ریاستوں میں بھی اس زبان کو سرکاری تشخص حاصل ہے۔ برصغیر میں اردو زبان کو فارسیانہ معیار کی حامل ہندوستانی زبان کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اردو زبان کی ابتدا کی کڑیاں 6 صدی عیسوی سے 13ویں صدی عیسوی تک شاوراسینی زبان سے جوڑی جاتی ہیں۔ تاہم اردو کو باقاعدہ طور پر 13ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں طلوع ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ جدید اردو زبان کی کڑیاں 13ویں صدی عیسوی میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی ہندوی زبان میں موجود شاعری سے ملتی ہیں۔ چھاپ تلک سب چھین لی رے مو سے نہ ملائی کے، یا سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، ایسی بہت سی شاعری میں اردو کی جھلک نمایاں ہے۔ مسلم حکمرانوں کے دور میں ہندوستانی زبان نے تیزی سے ترقی کی۔ گو کہ مغل سلطنت کے دور میں سرکاری زبان فارسی تھی، تاہم عام افراد کے درمیان رابطے کے لیے ہندوستانی زبان کا استعمال تیزی سے بڑھا۔ پرانی ہندی زبان میں فارسی، عربی اور ترکی زبانوں کے الفاظ نے جگہ بنائی، اور یوں گنگا جمنا کی تہذیب ہندوستانی زبان کا گہوارہ بن گئی۔ اس کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ہندوستانی زبان کے مختلف رنگ ابھرنے لگے۔ 13ویں صدی سے 18ویں صدی تک اس زبان کو ہندوستانی، دہلوی، لاہوری اور لشکری جیسے ناموں سے بھی پکارا گیا۔ تاہم محققین متفق ہیں کہ مغلیہ دور میں ہندوستانی زبان میں فارسی کے الفاظ تیزی سے شامل ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ فارسی کے الفاظ کی حامل ہندوستانی زبان کے لیے لفظ اردو کا استعمال پہلی مرتبہ شاعر غلام حمدانی مصحفی نے سن 1780 کے قریب کیا۔ اس زبان کی گرامر مقامی ہندوستانی لہجے کھڑی بولی سے ماخوذ رہی، جبکہ اس کے لیے فارسی سے ماخوذ نستعلیق خط کا استعمال کیا گیا۔ ہندوستان پر برطانوی راج کے دور میں شمالی ہندوستان میں اردو رابطے کی سب سے مؤثر زبان کے طور پر تسلیم کی گئی، اور یوں سرکاری طور پر اردو نے فارسی کی جگہ لے لی۔ سن 1837 میں اردو زبان کو انگریزی کے ساتھ سرکاری درجہ حاصل ہوا۔ یہ زبان مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان بھی مؤثر ترین پل کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ یہ بات واضح رہی کہ تب تک ہندوستانی زبان نستعلیق رسم الخط ہی میں لکھی جا رہی تھی۔ اردو اور ہندی کو دو الگ الگ زبانوں کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا۔ تاہم ایسے میں آریہ سماج احتجاج شروع ہوا اور ہندوستانی کے لیے مقامی دیوناگری رسم الخط پر زور دیا گیا۔ اسی تناظر میں ہندوستانی زبان کو دو الگ الگ رسم الخط میں لکھا جانے لگا، اور یہیں سے اردو اور ہندی کی راہیں جدا ہوئیں۔ رسم الخط پر ہی موجودہ جھگڑا اردو برائے مسلم اور ہندی برائے ہندو جیسے مذہبی نعرے میں تبدیل ہوا۔ اس وجہ سے ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان میں اردو زبان کو قومی زبان کا درجہ دے دیا گیا، حالانکہ اس وقت متحدہ پاکستان کی اکثریتی آبادی بنگالی تھی۔ چنانچہ محققین کا خیال ہے کہ دراصل سانحہ مشرقی پاکستان کی بنیاد تب رکھی گئی جب اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دے دیا گیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔